آپ اقلیت کے فیصلے کو اکثریت میں مسلط کرنا چاہ رہے ہیں. یہ کون سا انصاف اور کون سی عدالت ہے؟ سپریم کورٹ کے ججز نے خود کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے، ان کے خلاف بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ دائر ہونے چاہیے. کبھی نظریہ ضرورت ہوتا تھا، لگتا ہے ایسے کہ نظریہ محبت کے تحت یہ معاملے ہو رہے ہیں. اعلیٰ عدلیہ کے احاطے میں کسی جماعت کے ترانے بج رہے ہوتے ہیں، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ہم صرف آئینہ دکھا رہے ہیں. ایک ایسا سیاہ فیصلہ کیا ہے کہ تاریخ میں ان 3 ججوں کے نام ہمیشہ سیاہ صفحے پہ لکھے جائیں گے. 3 رکنی اقلیتی بینچ کے فیصلے کو پارلیمان مسترد کرتی ہے اور آئین و قانون کے مطابق اکثریتی بینچ کے فیصلے کو نافذ عمل قرار دیتی ہے. آج بھی یہ کہیں گے کہ وہ اپنے اس فیصلے کو ریویو کریں، فل کورٹ بنا دیں. جن ججز نے ریکیوز کیا تھا وہ نہ بیٹھیں، جو فیصلہ ہوگا ہم اس کو قبول کر لیں گے. جو بڑا آدمی وہی ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر لے، میں ہوں یا کوئی اور ہو. پنجابی میں کہتے ہیں کہ ڈولے میرے سے کچھ نہیں بگڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، فروز این وی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، ہر گزرتا دن ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اداروں کے درمیان تصادم مزید خطرناک ہوتا جا رہا ہے. اس وقت تک صرف ایک ادارہ بچا ہوا تھا، یعنی ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ اس سارے جھگڑے سے الگ تھی. لیکن آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، اس کے بعد جو ہمارے دفاعی اداروں کا مائنڈ سامنے آئے گا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف تحریک اپنا ریفرنس دائر کر دیا جاتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اور اس کے حوالے سے حکومت کے پاس ثبوت ہیں بھی کہ نہیں ہیں. اور ہم بات کریں گے کہ حکومت نے جس طرح علی امین گنڈا پور کے بعد گرفتاریوں کا عمل تیز کر دیا ہے تو یہ معاملہ کہاں تک رکے گا. اور یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ آج کی قرارداد کو جس طرح پی ٹی آئی غیر اہم سمجھ رہی ہے، اصل میں قرارداد ہوتی کیا ہے اور قرارداد کیا کر سکتی ہے. ناظرین، ان تمام امور پر ہم تفصیل سے آج بات کریں گے، بالخصوص قومی سلامتی کمیٹی پہ. ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ جس دن سے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ایک متنازع فیصلہ سنایا ہے، اس کے بعد پورے ملک میں جو بحران تھا وہ ختم ہونے کی بجائے مزید شدید ہو گیا ہے اور اس میں آئے دن شدت ہوتی جا رہی ہے، اور یہ شدت اب اداروں کو آمنے سامنے لا رہی ہے. اب کہتے ہیں کہ جی کنٹیمپٹ آف کورٹ. اب اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بات کرتے ہیں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ آیا تھا، اس کے بعد جو کنٹیمپٹ ہوئی وہ تو خود اس 3 رکنی بینچ نے کنٹیمپٹ کی، اور اس کے علاوہ جو رجسٹرار سپریم کورٹ تھے انہوں نے ایک سرکولر جاری کر کے کنٹیمپٹ کیا. تو بہرحال اس کے بعد ایک متنازع فیصلہ سامنے آیا، اور فیصلہ سامنے آنے کے فوراً بعد کابینہ نے اس کو مسترد کر دیا، یعنی حکومت نے اس فیصلے کو ہی مسترد کر دیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بار بار جو ہے وہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا تھا سپریم کورٹ سے کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے، لیکن حکومت نہیں سن رہی تھی، اور جس کے نتیجے میں 9 رکنی بینچ جو تھا وہ 7 رکنی بینچ بن گیا. حکومت نے پھر کہا کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے تاکہ کوئی تنازعہ نہ رہے، لیکن سپریم کورٹ نے پھر انسنی کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ 7 رکنی بینچ سکڑ کے 5 رکنی بینچ بن گیا. لیکن اس کے باوجود مسلسل ہوتا رہا اور یہ بینچ سکڑ کے 3 رکنی تک آن پہنچا. لیکن نتیجہ کیا نکلا وہ آپ کے سامنے ہے. کیس تھا سی سی پی او لاہور کا اور بن گیا الیکشن کا، اور جو ادارہ ملک کو بحران سے نکالتا ہے، جو ادارہ ملک کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے، لیکن آج وہ ادارہ خود بہت بڑے اور برے بحران کا شکار ہو گیا ہے. بہرحال جو ہے وہ جب کیس کی سماعت آ رہی تھی یا جب چل رہی تھی تو اس وقت پارلیمان نے ایک قرارداد منظور کی تھی. اس قرارداد میں سپریم کورٹ سے کہا گیا تھا کہ وہ فل کورٹ تشکیل دیں اور یہ متنازع بینچ کا فیصلہ قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود استدعا مسترد کر دی گئی. اس کے باوجود کہ اٹارنی جنرل نے عدالت میں کھڑے ہو کر فل کورٹ کی استدعا کی.
وہ مسترد کر دی گئی۔ اس کے علاوہ حکومت کی اتحادی جماعتوں کے جو وکلاء تھے وہ 5 دن تک عدالت میں بیٹھے رہے، لیکن عدالت نے ان کو بائی پاس کیا، ان کو کھڈے لائن لگایا، ان کو بتا دیا کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں، اگر اوقات کسی کی ہے تو وہ محض عمران خان کی ہے۔ تو اس لیے ان کو بھی نہیں سنا گیا اور کسی کو سنے بغیر فیصلہ سنا دیا گیا، اور اب وہ فیصلہ متنازع ہے اور اس کو پارلیمان نے جو گزشتہ روز قرارداد کے ذریعے مسترد کر دیا، اور وزیر اعظم کو پابند بنا دیا گیا کہ وہ اس متنازع اور غیر آئینی فیصلے کو، غیر قانونی فیصلے کو قبول نہ کریں۔ بہرحال حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اور 11 تاریخ کو آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کو 21 ارب روپے دینے کا بھی حکم صادر کیا گیا ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ اس قرارداد کے بعد ظاہر ہے کہ وزیر اعظم نے ڈی جی آئی اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر سے تفصیلی ملاقات کی۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ایک رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی جو ناکام ہوئی۔ بہرحال چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی کی وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران جو بھی سچویشن تھی اس پر تفصیل سے غور کیا گیا، اس کے تمام خد و خال کا جائزہ لیا گیا، اور وہاں پر جو ان کی لیگل ٹیم تھی انہوں نے بھی بریفنگ دی۔ تو بہرحال اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا جو آج ہوگا۔ اب آج وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اس اجلاس میں ہمارے مسلح افواج کے تمام سربراہان، چیف آف آرمی اسٹاف، ڈی جی آئی سب شریک ہوں گے، اہم وزراء شریک ہوں گے، اپنا وزارت قانون و انصاف شریک ہوگی، وزارت داخلہ شریک ہوگی، اور وزارت جو ہے وہ فائنانس منسٹری وہ اس میں شریک ہوگی، اور جو مطلب تقریب جتنی پارٹیوں کے وزراء ہیں وہ اس میں نمائندگی کریں گے۔ اب اس میں تفصیل سے جائزہ لیا جائے گا، اور تفصیل سے جائزہ لینے کے بعد سلامتی کمیٹی اگر کوئی ایسا فیصلہ کر دیتی ہے یا کہہ دیتی ہے کہ جس وقت ملک کے حالات اس جگہ پر نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے، ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ سلامتی کمیٹی 2 ٹوک الفاظ میں کہے گی کہ اس وقت ملک کے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ جو ہے وہ ہم الیکشن کے لیے جو ہماری افواج ہیں ان کی خدمات الیکشن کمیشن کے سپرد نہیں کر سکتے۔ تاہم اس آپشن پر بھی غور کیا جائے گا کہ پھر بھی اگر اپنا سپریم کورٹ آگے بڑھتی ہے تو پھر ایک اور فیصلہ کیا جائے گا جو بہت ہی خطرناک ہوگا، وہ ہوگا ایمرجنسی کا نفاذ۔ تو پھر ایمرجنسی نافذ کی جائے گی، کیونکہ اس وقت حکومت تنکا اکٹھا کر کے ملک کے خزانے کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو بہرحال آج جو چیز سامنے آ سکتی ہے وہ یہ آ سکتی ہے کہ پاک فوج یعنی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور پارلیمان ایک صفحے پر، ایک پیج پر آ جائیں گے، اور سپریم کورٹ الگ پیج پر کھڑی ہو جائے گی۔ اب جیسا کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی تقسیم پائی جا رہی ہے، تاہم جو ہے وہ آج جو سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس میں جو چیف اپنا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا جو معاملہ ہے وہ بھی زیر غور آ سکتا ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ جو ریفرنس ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے۔ اس ریفرنس میں بے تحاشا ثبوت ہیں، ثبوتوں کا پورا انبار ہے۔ اس میں جو حالیہ آڈیو لیکس تھیں ان آڈیو لیکس کا فرانزک کرا لیا گیا ہے، اور وہ آڈیوز جو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی ہیں ان کا بھی فرانزک کروا لیا گیا ہے، اور اتنے سارے ثبوت جب سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس کے طور پر پیش کیے جائیں گے تو ایسی صورتحال میں آج جس طرح جو ہے وہ نامور وکیل جو ہے وہ اپنا عرفان قادر صاحب نے کہا کہ اتنے ٹھوس ثبوت ہیں کہ چیف جسٹس کے پاس سپریم جوڈیشل کونسل میں ان ثبوتوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رہے گی، تو ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچے گا کہ وہ مستعفی ہو جائیں، اور یقیناً وہ مستعفی ہوں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح میں نے بات کی کہ آج گزشتہ روز پی ٹی آئی کی طرف سے ایک اور پٹیشن داخل کی گئی، وہ ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے۔ تو خیبر پختونخوا میں جو انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر جو سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ جو ہے وہ وہاں پر انتخابات کرانے کے حوالے سے اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرے۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرارداد ہوتی کیا ہے۔ قرارداد پہ 10 لوگوں کے سائن ہیں، 20 لوگوں کے سائن ہیں،
میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ جب وہ قرارداد پارلیمان میں پیش کی گئی تو پارلیمان نے اتفاق رائے سے اس کو منظور کیا. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر کہ قرارداد کی اہمیت ہوتی کیا ہے. ناظرین یہ سندھ اسمبلی ہے. سندھ اسمبلی میں 3 مارچ 1943 کو ایک قرارداد پہ منظور کی گئی، یعنی 33 اراکین اسمبلی نے اتفاق رائے سے قرارداد منظور کرتے ہوئے قیام پاکستان کا مطالبہ کیا. اب اس قرارداد میں اگر دیکھا جائے تو صرف اراکین 33 تھے، لیکن 33 اراکین کی اس منظور کی جانے والی قرارداد نے برطانوی سلطنت کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی تھیں. بنیادیں ہل چکی تھیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی 23 مارچ جو ہے کو جو قرارداد منظور ہوئی لاہور کے منٹو پارک میں، اور یہ سب جھوٹ ہے. اصل قرارداد یہ ہے جو 3 مارچ 1943 کو سندھ اسمبلی میں جی ایم سید یعنی غلام مرتضی شاہ نے پیش کی تھی. اور جیسے ہی آپ سندھ اسمبلی اولڈ سندھ اسمبلی میں داخل ہوتے ہیں تو سامنے سنہری حروف میں یہ قرارداد وہاں پر آویزاں ہے، تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو بہرحال ناظرین کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ قرارداد غیر اہم ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ قرارداد ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ قرارداد تاریخ کا حصہ ہے. اگر اس قرارداد کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی گئی اور اگر اس قرارداد کو انسنا کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر حالات بہت برے ہو سکتے ہیں، حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں. پھر جس طرح میں نے کہا نا کہ آخری آپشن جو بچتا ہے وہ ہے ایمرجنسی کا. تو بہرحال ناظرین جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو پھر آج علی امین گنڈا پور نے جس طرح ترلوں منتھوں سے گرفتاری دی ہے، اسی طرح مطلب ہاتھ جوڑ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے مارو نہیں، مجھے گرفتار کرو. یہ شخص وہ ہے جو دہشت گردوں کا سرغنہ ہے، یہ اسلحے کا سپلائر ہے، یہ شراب کا سپلائر ہے. ایسے ثبوت علی امین گنڈا پور کے حوالے سے موجود ہیں. تو ناظرین جس طرح میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی، میں نے آپ کو بولا تھا کہ ایک ایسا وقت بھی تھا کہ ابھی ریسنٹلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی. اسٹیبلشمنٹ کو مطلب یہ بتانے کی کوشش کی گئی، ان کو گائیڈ لائن دینے کی کوشش کی گئی کہ آپ یہ کہیں کہ آپ آرمی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بھی سوشل میڈیا پر مہم چلی وہ پی ٹی آئی کے نام پر نون لیگ نے چلائی تھی. یعنی کتنی بھونڈی اور حیران کن چیزیں ہیں. اور آپ اور ہم جو ہے نا بھائی بن جاتے ہیں. اللہ کے بندو، آپ جو ٹویٹس ہوئے ان کو تو آپ جو ہے وہ نون لیگ سے منسلک کر سکتے ہیں. جو عمران خان بکواس کیا کرتا تھا، جو عمران خان اسٹیج پر کھڑے ہو کر اور جو ہے وہ اپنے نتنے پھلا کر اور شدید نفرت کا اظہار کرتے ہوئے پاک فوج کے سپہ سالار کو جو کہتا تھا کہ یہ میر جعفر، میر صادق، غدار، چوکیدار اور پتہ نہیں کیا کیا یہ کہا کرتا تھا، تو کیا وہ کسی کو بھول چکے ہیں؟ وہ ہم سب بھول گئے ہیں؟ کبھی نہیں بھولے ہم، اور نہ ہی ہم بھول سکتے ہیں. اور جب جو ہے وہ سیلاب میں جب ہیلی کریش ہوا تھا لسبیلا کے پاس، اس کے بعد جس طرح شہداء کا مذاق اڑایا گیا، ان کی شہادت کی بے توقیری کی گئی، وہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے. جس طرح 2 صوبائی اسمبلیوں کو بلا وجہ توڑ کر کروڑوں لوگوں کے ووٹ کو بے توقیر کیا گیا، وہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے. تو بہرحال ناظرین اس وقت اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جنرل فیض کے خلاف گرد گہرا تنگ ہو چکا ہے، اور جنرل فیض نے ایک حرکت کی تھی کہ جنرل عاصم منیر کا جو ٹریولنگ ہسٹری ہے وہ نکلوانے کے لیے انہوں نے بلوچستان کے علاقے کوہلو سے، نادرا کے ایک چھوٹے سے آفس سے عاصم منیر اور ان کی اہلیہ کا جو ہے وہ شناختی کارڈ نمبر پر تمام ڈیٹا حاصل کر کے اور ان کا جو ہے وہ ٹریول ہسٹری نکال کر سعودی عرب کو دینے کی کوشش کی تھی کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو چیف آف آرمی سٹاف نہیں لگایا جا سکتا. اور ابتدائی طور پر انہیں یہ چیز بھیجی بھی گئی اور اس میں تاخیر بھی ہوئی، اور جس کے بعد جب حکومت کو پتہ چلا اور معاملات کھل کر سامنے آئے تو پھر اب ظاہر ہے کہ جنرل فیض اور اس کی ٹیم کو اور جو سعودی کونسلیٹ میں جو جنرل اتاشی تھا کیا بولتے ہیں اس کو منہ کی کھانی پڑی.
यानी शर्मिंदगी होती है, इनको शर्म तक नहीं आई कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ इस हद तक चले गए और अब आदिल राजा जैसे भगोड़ों को सामने बिठाकर कहते हैं कि जी ये रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया गया है। यार खुदा का खौफ करें, इस मुल्क पर रहम करें। मुल्क अभी मुश्किल से इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। अभी सऊदी अरब की तरफ से 2 अरब रुपए देने का ऐलान हुआ है। उसकी वजह क्या है वो भी आप जानते हैं कि नवाज शरीफ जा रहे हैं और शहबाज शरीफ के ताल्लुकात हैं। इसके अलावा यूएई ने जो है वो कुछ पैसे देने की बात की है और चाइना कुछ ना कुछ देने की बात कर रहा है। यानी अगर हम देखें तो जून से पहले 12-13 अरब रुपए हमें मिल रहे हैं और उधर से आईएमएफ की तरफ से 1-1.5 अरब रुपए 1.5 अरब डॉलर हमें मिलेंगे। तो अगर ये सारे पैसे हमें मिलते हैं तो यकीनन पाकिस्तान जो मुआशी तौर पर एक एक डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा था, अब वही पाकिस्तान अपने आप को अपने पांव पर खड़ा हुआ महसूस करता है और आने वाले दिनों में मजीद जो है वो सूरत हाल बेहतर होगी। तो नाजरीन, अल्लाह करे कि पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर हो, सब ठीक हो और इमरान खान को अल्लाह ताला अकल दे, अल्लाह इनको जो है वो भेजे में कोई चीज़ डाल दे, अल्लाह करे कि ये नशा करना छोड़ दे ताकि इस मुल्क का भला हो सके और जो भी बात करे वो होश व हवास में करे। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।